بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. یہ آپ نے ویژول کلپ دیکھا. یقیناً مسکان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے وہاں پہ رہنے والے بسنے والے, چاہے وہ مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ان تمام لوگوں کے لیے زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں مسکان کے حوالے سے, ہم بات کر لیتے ہیں افضل گرو شہید کے حوالے سے, جنہیں 2013 میں 9 فروری 2013 کو دلی کی بدنام زمانہ جو جیل ہے تہاڑ جیل, وہاں پہ صبح 5:25 پر جو ہے وہ پھانسی دی گئی. افضل گرو کو پہ الزام کیا تھا کہ انہوں نے انڈین پارلیمنٹ پہ 2001 پہ ایک ہوا تھا, اس کے پاداش میں ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس حملے کو جو ہے بیسیکلی پلان کیا, اس کے بعد ایگزیکیوشن میں اس کی مدد دی, پناہ دی, اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس جو ان کی کورٹس ہیں, کورٹس کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہ صرف سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ سنایا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جو صدر ہے اس نے یہ جو اپیل ہے اس کو مسترد کیا, اور اس کے بعد پھر 2013 میں 9 فروری کو تہاڑ جیل میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اور یقیناً 11 فروری جو ہے 1984 کو بھی کوئی نہیں بھولا. یہ وہی تہاڑ جیل ہے جہاں پہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی کے بعد ان کا جسد خاکی وہاں پہ مدفن ہے, اور ان کی جسد خاکی کو واپس بھی نہیں کیا گیا. افضل گرو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کلاسک اگزامپل بنتی ہے کہ کس طرح ہندوستان میں عدالتی قتل کیے جاتے ہیں, کس طرح ہندوستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہندوستان کے حوالے سے جہاں پہ جو بے انصافی ہوئی, چاہے وہ افضل گرو کا واقعہ ہو, سانحہ ہو, یا پہلو خان کا واقعہ ہو جس پہ الزام لگا کے, گائے کے حوالے سے الزام لگا کے اس کو بھی قتل کر دیا گیا, اور جتنے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے فوٹیجز عدالت کے پاس اویلیبل تھیں, اس کے باوجود انہیں چھوڑ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کی عدالت اس پہ ہم بات کر لیں گے, اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر یہ نہیں کہ افضل گرو کے بعد جو ہے وہ شہادتوں کا سلسلہ رک گیا ہے. افضل گرو کے بعد شہادتوں کا سلسلہ مزید انکریز ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور زندگی جو ہے وہ دن بدن ان پہ تنگ کر دی گئی ہے. یقیناً پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ڈی لمیٹیشن جو کمیشن بنایا گیا, جو ایک نام نہاد ایک ڈرامہ کمیشن بنایا گیا, اس ڈرامہ کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز آئیں, جو فرسٹ ڈرافٹ تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا, جو سیکنڈ ڈرافٹ تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا, اور اس میں جو سجیشنز دی گئیں این سی کی جانب سے ان سجیشنز کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا بلکہ ڈینائی کر دیا گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرنٹ مین ہے بی جے پی کا, اور یہ کیوں فرنٹ مین ہے, یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کیا کام کرنے جا رہا ہے, پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف آج کیا ہے ریما شوکت صاحبہ نے. آپ آئی آر ایکسپرٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, بہت بہت شکریہ ریما, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. ایڈوکیٹ پرویز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر حریت رہنما ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹو سٹارٹ ود ایڈوکیٹ پرویز صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں افضل گرو کے ساتھ جو زیادتی کی گئی, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, اس کے باوجود انہیں لٹکا دیا گیا, پھانسی لٹکا دیا گیا, کہا گیا کہ جی لوگوں کی جو کانشیس ہے, جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کیا. کیا انصاف ایسے ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا یاسر صاحب. دیکھیں افضل گرو, جیسے آپ نے کہا کہ افضل گرو کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے جو اس کی پھانسی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جس دن افضل گرو کو پھانسی کی سزا سنائی ہے انڈین سپریم کورٹ نے, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نے اس کی مرسی پیٹیشن کو بھی ڈسمس کیا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی پوری جوڈیشل سسٹم پہ انہوں نے کالک مل دی ہے اس دن. کیونکہ آپ اگر ہم کمپیریزن کریں گے کہ ایک کلیئر کرسٹل کیس تھا اس سے پہلے اندرا گاندھی کی مرڈر کا, جس میں ان کے جو قاتل تھے ویزیبل تھی, فوٹیجز تھی, اور دیر واز نو آئیوٹا آف ڈاؤٹ. ان کو آپ نے دو محافظ تھے ان کو آپ نے ریلیز کر دیا, لیکن افضل گرو کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا, اور آپ اس کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے, عبرت کی مثال کشمیریوں کے لیے. دیکھیں جہاں تک ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایک ہے کہ پرائما فیشائی آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہونی چاہیے بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ, کہ قانون میں یہ ہے کہ اگر 10 مجرم چھوٹ جائیں ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ ہے دنیا کا جو مروجہ قانون ہے. لیکن جیسے کہ جب ہم افضل گرو کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ان کو جو انڈین سسٹم ہے اس میں ایک تو ان کو وکیل بھی جو ہے وہ بھی کوئی وکیل بھی ان کو پراپر نہیں ملا جو اس کو پیروی کرتا, اس کے مقدمے کو سنتا. ایک تو یہ کوئی فری ٹرائل نہیں تھی, اوپن ٹرائل نہیں تھی, ایک ان کیمرہ ٹرائلز ہوتی تھی.
ایک تو یہ بات ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اس کے ساتھ کڑیاں ملاتے ہیں کہ اس نے سازش کی تھی، اس نے یہ کیا تھا، ایک تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا وہ بندہ نہ آن دا اسپاٹ تھا، نہ وہ اس جگہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کشمیر سے ایک نوجوان لڑکے کو جس کی عمر ہی ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ ابھی وہ ایڈولسنس میں تھا، تو اس کو آپ اٹھا کے ڈال دیتے۔ آپ اس کی جب اس کو پھانسی پہ چڑھا گیا تو اس کی وہ ول دیکھے نا کہ وہ کتنا مطمئن تھا وہ لڑکا کہ حالانکہ ان کے میڈیا نے بہت زیادہ کھیلنے کی کوشش کی گئی اور اس سے ایک بڑی عجیب و غریب کنفیشن اور مجھے بتائیں کہ دنیا اس کی فیملی کو اب سے بھیجا دیکھیں دنیا میں یہ ہے کہ آپ سزا دیتے ہیں شہادتوں پر، ٹھیک ہے، یہ دنیا میں کسی جگہ کسی فیصلے میں تاریخ میں نہیں لکھا ہے ٹو سیٹسفائی دا پبلک کانشنس آف انڈیا۔ یہ کون سا ہے کہ آپ نے عوامی کانشنس کو مطمئن کرنا ہے تو پھر بندے کو پھانسی چڑھانا ہے؟ دس از اے ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ جو یہ واقعہ ہوا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ افضل گورو کی شہادت تو ایک بڑا نقصان ہے، لیکن اسے تحریک آزادی کو جو جلا بخشی ہے اس کے موت نے کہ ہزاروں افضل گورو پیدا ہو گئے اور وہی پریکٹس اس دن تو تھوڑی سی ٹرائل بھی کی تھی، اب آپ لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ منصب بھی بنتے ہیں، وکیل بھی بنتے ہیں، ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں، آن دا اسپاٹ ڈیتھ کرتے ہیں، اور وہی سلسلہ جاری ہے کہ آپ لاشیں بھی نہیں دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افضل گورو کے نقش قدم پہ کشمیر کا نوجوان کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، لیکن افسوس تو ہمیں ہے کہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن انڈیا کے جوڈیشل سسٹم کو اس نے ایکسپوز کر دیا پوری دنیا کے سامنے۔ انڈیا کے جوڈیشل سسٹم کو ایکسپوز کیا، نہ صرف انڈیا کے جوڈیشل سسٹم کو ایکسپوز کیا بلکہ جو 13 دسمبر 2001 پر جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، جن کے فالس فلیگ آپریشنز ہیں، ان کی ایک بیسکلی جو لیگیسی ہے جس کو کاؤنٹ یہ لے کر چل رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر بھی دیکھ لیں، جب کہ مسلمانوں کو مارنا ہو تو اس طرح کے دلی رائٹس بھی آپ دیکھ لیں، سارے آپ کے سامنے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں افضل گورو کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ دنیا میں کسی مہذب معاشرے میں یا جو دنیا میں اپنے آپ کو سو کال بڑی ڈیموکریسی کہتی ہے نمبرز گیم کے اندر، کیا کوئی ڈیموکریسی ایسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں یاسر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اگر کشمیر کی تاریخ اٹھائیں تو ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ تحریک آزادی کشمیر ایک جد و جہد سے بھرپور ہے۔ آپ 1000 افضل گورو ماریں، آپ کے پاس 1000 برہان وانی پیدا ہوں گے، آپ 1000 برہان وانی ماریں گے، آپ کو اور سے اور نئے یوتھ لیڈرز نظر آئیں گے، خواتین آپ کو ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئیں گی اس آزادی کی جد و جہد میں جو وہ یہ کشمیر کے لیے کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ انڈیا کا جو عدالتی نظام ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، آپ یاسر یہ دیکھیے کہ جب 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے، اس وقت آزاد انڈین آکوپائڈ کشمیر جموں اینڈ کشمیر میں 8000 کیسز عدالتوں میں پڑے ہوتے ہیں جن کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ 2019 کے بعد سے لے کے آج کی تاریخ تک ان میں سے کسی کیس کو نہیں کھولا گیا۔ کتنی فورس ڈس اپیرنسز ہیں، کتنے ریپ کے کیسز ہیں، کتنی ایبڈکشنز ہیں، کتنے ٹارچرز ہیں، جو بھی وہاں پر انصاف کے لیے جو بھی وہاں پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انصاف کے لیے، ان کو وہاں سے انصاف تو کیا مطلب کوئی جواب بھی نہیں ملتا۔ اور دن بدن آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ کس طرح سے جو آپ نے بات کی کہ انڈین فالس فلیگ آپریشنز کی، آپ بامبے اٹیکس کی بات کریں، آپ بالا کوٹ اسٹرائکس کی بات کریں، آپ سرجیکل اسٹرائکس کی بات کریں، آج تک تو یہ نہیں پتہ چل سکا جو یہ بار بار پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں، ہمیشہ سے ان کی عادت ہے، یہ عادت ہے، اور وہ اپنے جو اندر کے ان کے لوپ ہولز ہیں ان کے سسٹم کے اندر اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے بالکل نہیں ثابت ہو سکا، اور نہ آج تک ثابت ہوا، اور نہ آنے والے چند سالوں میں یہ ثابت ہو پائے گا کہ اس میں کون انوالو تھا۔ آپ کو بہت سارے ایسے جو ان کے فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں اس کا تو نتیجہ آپ کے سامنے کبھی اس نے آنے ہی نہیں دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں، آپ وہاں پر ہیومن رائٹس ایٹراسٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم جاری ہے، دنیا کی نظریں اس طرف جاتی نہیں ہیں، ان کو تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ بھارت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور وہ کس طرح سے کور اپ کر رہا ہے اس پر تو کوئی پاکستان اپنی جتنی بھرپور آواز بلند کر سکتا ہے، ہم تو ہر موقع پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کا یہ جو چہرہ ہے یہ ایکسپوز ہونا چاہیے، دنیا کو نظر آنا چاہیے۔ دنیا ڈبل سٹینڈرڈز کی اس وقت انتہا پہ پہنچ چکی ہے کہ سامنے ہی عدالتی قتل نظر آ رہے ہیں، لیکن بولنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیں یاسر، اپنے حصے کے لیے آپ کے وہ ہم اکثر بیٹھ کے مثال دیتے ہیں نا، اگر آپ کے سر میں درد ہوگا جب تک اگلے کو بتائیں گے نہیں نا کہ آپ کے سر میں درد ہے، ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ ہمیں بار بار جو یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے جب تک ریئلائزیشن نہ آئے۔ عراق میں کس نے بتایا تھا کہ ان کے سر میں درد ہے؟ افغانستان میں کس نے بتایا تھا کہ ان کے سر میں درد ہے؟ شام میں کس نے بتایا تھا ان کے سر میں درد ہے؟ سٹینڈرڈز ایسٹ تیمور کی اگر آپ بات کریں، اور وہ دیکھیں نا کہ وہاں پر ایک سپر پاور انوالو
انوالو تھی. یہاں پر آپ کو سپر پاور کے ساتھ انڈیا نظر آتا ہے کہ سپر پاور کے سامنے انڈیا اور ان کا گچ چھوڑ ہے. اسرائیل آپ کو مقبوضہ کشمیر میں ہتھیاروں کی منڈی نظر آتی ہے کہ وہاں پر وہ ٹیسٹنگ لیب انہوں نے بنا دی ہے, تو وہ کیوں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں گے یا دنیا کو دکھائیں گے کہ جموں کشمیر میں یہ ظلم و ستم انہوں نے کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کو بار بار وہ در کھٹکھٹانے ہوں گے, لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہوگا, اس کے اوپر لابینگ کرنی ہوگی. ہماری غلطی یہ رہی کہ ہم نے کشمیر کا کیس ہم ہر صورت میں صحیح پریزنٹ کرتے ہیں. ہم نے اس پہ ڈرم بیٹ کرنا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی. ایڈوکیٹ صاحب موضوع کے اوپر آتے ہیں, یقیناً افضل گورو کے حوالے سے ہم بات جتنی بھی کریں وہ کم ہے, اور یہ عدالتی قتل ہے, اس کو یقیناً انٹرنیشنل فورم کے اوپر مزید بھی اٹھانے کی ضرورت. اب ڈی لیمیٹیشنز کے اوپر آ جاتے ہیں. بی جے پی حکومت کا وہ پلان جو انہوں نے 2019 سے پہلے شروع کیا, ایک گورنمنٹ انہوں نے فارم کی پی ڈی پی کے ساتھ, اور پی ڈی پی کی گورنمنٹ کے ساتھ فارم کرنے کے بعد سال کے بعد ان کا جو معاشقہ تھا اس کا پولیٹیکل معاشقہ وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے پلان شروع کر دیے. اب پلان کی اس کڑی پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب یہ جموں میں سیٹس کو انکریز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ دنیا میں کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پہ 15 لاکھ سے زیادہ آبادی والے علاقے کو کم سیٹس دی جائے, یعنی ایک, اور جو کم آبادی والا علاقہ ہے اس کو 6 سیٹس دی جائیں. ہاؤ یو سی دس ڈی لمیٹیشن کمیشن ہیڈڈ بائی ایکس چیف جسٹس آف انڈیا جو دیسائی خاتون ہیں, ان سے یہ ہیڈ ہو رہا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ فرنٹل مین کا کردار ادا کر رہا ہے بی جے پی کا, اور اس کے پلان کو آگے لے کر چل رہا ہے؟ جی یہ سب دیکھیں, 5 اگست کے بعد ہندوستان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے نا, ان کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہم ڈس امپاور کر لیں گے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو, اور اب یہ ڈس انفرنچائز کرنے کا یہ جو نیا سلسلہ ہے. دیکھیں ہندوستان کے ایک ٹارگٹ ہے, اس ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کرنا ہے, کیونکہ اب بہت جلد ہندوستان میں الیکشن ہونے والے ہیں, اور انہوں نے اپنا جو ان کا وہاں کی جو الیکٹوریٹ ہے اس کو سیل کرنے کے لیے کیا ہے. دیکھیں ہندوستان میں انہوں نے پہلے ہندوستان کا سیکولر جو چہرہ تھا اس کو بگاڑ دیا ہے. اب دنیا اس کو ایک فیشسٹ اسٹیٹ کے طور پر لیتی ہے, اور انہوں نے ہندوستان میں نفرت. آپ کو اسی پوائنٹ سے میں دوبارہ کنٹینیو کرواؤں گا. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سردار رازق صاحب نے, لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, اور کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر میگزین میں. فرمائیے گا اس ڈی لیمیٹیشن کی جو ڈرافٹ رپورٹ آئی ہے, جو سیکنڈ ڈرافٹ رپورٹ آئی ہے, اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. 83 سیٹس ہیں جی, اس سے بڑھا کے 90 انہوں نے ریکمینڈ کی ہیں کہ 90 کرنی ہے. 16-17 جو ہے وہ شیڈیول کاسٹ کی سیٹیں, اس کو بھی بڑھایا جائے گا. جو کرکس ہے, کرکس یہی ہے کہ جموں کو, اور وہ جو ایک لائن کسی نے کچھ عرصے پہلے کہی تھی کہ اگلا وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر کے اندر کٹ پتلی ہمارا ہوگا, ہمارے سے مراد ایک ہندو وزیر اعلیٰ لے کے آنے کی کوشش کریں گے. کتنی تیزی کے ساتھ اس سمت کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں, چاہے کمیشن ہو یا کچھ بھی ہو. یور ٹیک آن اٹ سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ اس جو ابھی اس وقت جو حالات ہیں, یہ ڈیلیمیٹیشن ہے, یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ ہے, اس کو آپ ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. یہ پچھلے جو 2-2.5 سال سے جو اقدامات ہو رہے تھے 5 اگست 2019 سے لے کے, جب انہوں نے کشمیر کو ان لافلی انیکس کر دیا ہندوستان کے ساتھ, اور اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل کی جو پابندی تھی وہ ختم کر کے وہاں پہ غیر کشمیریوں کو لا کے آباد کرنے کی کوشش کی, اور غالباً انہوں نے 30 لاکھ سے زیادہ, ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ ڈومیسائل دے دیا, اور یہ چل رہا ہے, آن گوئنگ پروسیس ہے. اور اس کے بعد یہ ڈی لیمیٹیشن, یہ سارا ایک سازش کی کڑی ہے کہ وہ یہاں سے جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو ڈیموگرافک چینج کے ذریعے اس کو ختم کر کے وہاں پہ ایک کٹ پتلی ہندو وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو وہاں پہ انسٹال کرنا, یہ سارا آبجیکٹو ہے اس کے پیچھے. اور اس کے لیے ڈی لیمیٹیشن بھی جو ہے اسی طریقے سے ہو رہی ہے. جو ڈی لیمیٹیشن کے معروف قواعد ہیں اور ضوابط ہیں ان کو پامال کر کے وہ اس طرح کی ڈی لیمیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن میں سردار صاحب بنیادی جو قاعدہ ہے وہ آبادی نہیں ہوتی کیا, کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب زیادہ ہے سیٹس اس حوالے سے پھر نکالی جاتی ہیں اور ڈی لیمیٹیشن جو ہے اپلائی ہوتا ہے؟ جی ڈی لیمیٹیشن میں تو جموں میں آبادی کم ہے اور ویلی میں آبادی زیادہ ہے,
वैली को कम सीट दी गई है और जम्मू को ज्यादा, ये कौन सा अनोखा कानून और कौन सी रिकमेंडेशन है? ये उसका वही साजिश है कि ताकि आपको जो मेजॉरिटी है आप दूसरी तरफ शो करें, आप कानून के ऊपर वो मेजॉरिटी शो करें, जो कि एक्चुअली नहीं है फील्ड में। अब डिलिमिटेशन के मारूफ असूल जो है उसमें सबसे बुनियादी एलिमेंट ही आबादी का है, फिर उसके बाद जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस है, फिर वहां पे पब्लिक कन्वीनियंस है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो डिलिमिटेशन जो है वो की जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि पर्पज एक ही है और वो ये है कि वहां पे एक हुकूमत को इंस्टॉल करना जो उनकी मर्जी की हो और जो उनकी उसके मुताबिक हो, और दुनिया को ये बता सकें कि यहाँ पे जो है हम जो थोड़े बहुत वहां पे लोग, यानी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट तो चल ही रही थी, और जो लोग इलेक्शन प्रोसेस में हिंदुस्तान के साथ मिलकर प्रो इंडिया जिनको कहते हैं वो हिस्सा लेके भी हुकूमत में आते थे, तो उनको भी वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि वो उनकी जो इस तरह के लोग हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि डायरेक्टली एक हर तरफ इनको भगवा रंग चाहिए, हर तरफ भगवा रंग चाहिए, यही वजह है कि करें। राज़िक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी तरफ आता हूं।